اسلام میں تجارت اور لین دین کی ایک خاص اہمیت ہے۔ تو آئیے آج ذرا گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں کہ اسلامی فریم ورک میں یہ جو بے یعنی فروخت کا تصور ہے یہ آخر ہے کیا، اور یہ ہماری روزمرہ کی زندگی پر کیسے اثر ڈالتا ہے۔ ہم سب روز ہی کچھ نہ کچھ خریدتے اور بیچتے ہیں، ہے نا؟ یہ ہماری زندگی کا اتنا عام سا حصہ ہے کہ ہم شاید ہی اس پر زیادہ سوچتے ہیں۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ آخر ایسی کیا چیز ہے جو کسی بھی لین دین کو منصفانہ اور آپ کہہ لیں درست بناتی ہے؟ وہ کون سے اصول ہیں جو ایک عام سی خرید و فروخت کو ایک جائز اور اخلاقی معاہدے میں بدل دیتے ہیں؟ تو انہی سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے آج ہم بات کریں گے کہ بیع کیا ہے، اس کی 4 قسمیں کون سی ہیں، پھر دیکھیں گے کہ قیمت اور وقت کے لحاظ سے اس کی کیا شکلیں ہیں، اور سب سے اہم، یہ سارے اصول جاننا ہمارے لیے ضروری کیوں ہے۔ چلیں جی، تو شروع کرتے ہیں سب سے بنیادی سوال سے۔ بیع یعنی سیل آخر ہے کیا، اور یہ تجارت کی بنیاد کیسے ہے؟ اسلامی فقہ میں بیع کی تعریف بہت ہی سادہ اور جامع ہے۔ یہ ہے باہمی رضامندی سے ایک قیمتی چیز کا دوسری قیمتی چیز کے بدلے تبادلہ۔ اب ذرا غور کریں، اس چھوٹی سی تعریف میں 2 بہت اہم باتیں ہیں۔ ایک، چیزوں کی کوئی نہ کوئی قدر ہونی چاہیے، اور دوسری، دونوں طرف کی رضامندی۔ یہ لازمی ہے۔ اور یہ اصول ہمیں قرآن کی اس آیت سے بالکل واضح ملتا ہے۔ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ تجارت کو پسند کیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ حدود بھی ہیں۔ آئیے اب ان 4 کیٹیگریز کو دیکھتے ہیں جو کسی بھی بیع کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ آپ اسے ایک طرح کی چیک لسٹ سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے اچھی قسم ہے بیع صحیح، یعنی ایک بالکل درست فروخت۔ یہ وہ آئیڈیل صورتحال ہے جہاں فروخت کی تمام ضروری شرطیں پوری ہو رہی ہوں۔ ایسے میں ملکیت بغیر کسی بھی مسئلے کے خریدار کو مل جاتی ہے۔ اچھا، اب ذرا ان 4 قسموں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، بیع صحیح تو ہو گئی آئیڈیل سچویشن، بالکل پرفیکٹ۔ اس کے بعد آتی ہے بیع باطل۔ یہ تو شروع سے ہی غلط ہے، یعنی کالا دم، اس کا کوئی اثر نہیں۔ پھر ہے بیع فاسد، یعنی اس میں کوئی خرابی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس خرابی کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر نہ کیا تو اس کا استعمال جائز نہیں رہتا۔ اور آخر میں ہے بیع مکروہ۔ اب یہ تھوڑی دلچسپ ہے۔ ٹرانزیکشن تو ویلڈ ہے، لیکن اسے اخلاقی طور پر اچھا نہیں سمجھا جاتا، جیسے جمعے کی اذان کے بعد کچھ بیچنا، کیونکہ یہ عبادت جیسے اہم کام سے توجہ ہٹاتی ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قیمت کی بنیاد پر فروخت کیسی ہوتی ہیں۔ یہاں جو مرکزی خیال ہے نا، وہ ہے شفافیت یعنی ٹرانسپیرنسی۔ یہاں 2 بالکل الگ الگ انداز ہیں۔ ایک ہے بے مساومہ اور دوسری بے مرابحہ۔ بے مساومہ ایک عام سودے بازی والی فروخت ہے، جیسے ہم بازار میں کرتے ہیں، جہاں خریدار کو چیز کی اصل قیمت کا پتہ نہیں ہوتا۔ دوسری طرف بے مرابحہ میں بیچنے والا چیز کی اصل قیمت اور اپنا منافع دونوں صاف صاف خریدار کو بتاتا ہے، یعنی یہ ایک کاسٹ پلس پروفٹ سیل ہے۔ اور اسی شفافیت والے ماڈل میں 2 اور قسمیں بھی آتی ہیں۔ ایک ہے بیع تولیہ، جہاں چیز کو بالکل اصل قیمت پر ہی بیچا جاتا ہے، نہ کوئی فائدہ نہ نقصان۔ اور دوسری ہے بیع ودیعہ، جہاں چیز کو اصل قیمت سے بھی کم پر یعنی نقصان اٹھا کر بیچا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں فروخت کی ان اقسام کی جنہیں ادائیگی اور سامان کی ڈیلیوری کے وقت کی بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہے بیع مؤجل، یعنی ادھار پر فروخت۔ یوں سمجھ لیں جیسے کوئی چیز قسطوں پر خریدی جاتی ہے، سامان تو فوراً مل جاتا ہے، لیکن پیسے بعد میں ادا کیے جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ بیچنے والے کی اصل لاگت نہیں بتائی جاتی۔ اس کے بعد ہے بیع سلم۔ یہ بیع مؤجل کا بالکل الٹ ہے۔ یہاں پوری قیمت پہلے ہی ادا کر دی جاتی ہے، جبکہ سامان کی ڈیلیوری مستقبل میں کسی تاریخ پر ہوتی ہے۔ یہ طریقہ اکثر کسانوں کی مالی مدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، فصل آنے سے پہلے۔ اب پھر ہے بیع استثناء۔ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں کوئی ایسی چیز بیچی جاتی ہے جو ابھی بنی ہی نہیں ہے۔ بنیادی طور پر یہ کسی چیز کو بنانے کا آرڈر دینا ہے، جیسے کوئی گھر بنوانا یا کوئی خاص مشین تیار کروانا۔
یہ ٹیبل سلم اور استثانہ کے بیچ کے فرق کو بہت اچھی طرح واضح کرتا ہے۔ دیکھیں، استثانہ صرف ان چیزوں کے لیے ہے جنہیں بنانے کی ضرورت ہو، جبکہ سلم کسی بھی چیز کے لیے ہو سکتا ہے۔ سلم میں قیمت کی پوری ایڈوانس پیمنٹ لازمی ہے، جبکہ استثانہ میں ادائیگی قسطوں میں بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سلم میں ڈلیوری کا وقت طے ہونا ضروری ہے، جبکہ استثانہ میں یہ شرط نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب اصول اور قسمیں اتنی اہم کیوں ہیں؟ اس پورے سسٹم کے پیچھے آخر مقصد کیا ہے؟ تو اس سب کے پیچھے جو اصل سوچ ہے نا، وہ ان 4 بنیادی ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا ہے یقین، یعنی قیمت، چیز اور ڈلیوری میں کسی بھی قسم کا ابہام یا شک نہ رہے۔ دوسرا ہے شفافیت، تاکہ سب کچھ صاف اور واضح ہو۔ تیسرا ہے باہمی رضامندی، جو ہر سودے کی روح ہے۔ اور چوتھا انصاف، تاکہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو۔ تو ان سب کا حتمی مقصد کیا ہے؟ ایک ایسا مضبوط اور اخلاقی تجارتی نظام بنانا جو اعتماد اور وضاحت پر قائم ہو، جہاں ہر ایک کے حقوق محفوظ ہوں۔ اور آخر میں ایک سوال سب کے لیے، جس پر غور ضرور کیجیے گا۔ جب کسی چیز کی اصل قیمت کا علم ہو جاتا ہے تو اس سے وہ پورا لین دین بنیادی طور پر کیسے بدل جاتا ہے؟